السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ حزب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک ایک بار غایت احترام کے ساتھ ورد فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معنی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میرے آقا سرور کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، مگر وہ پیدا بہت پہلے ہو چکے ہیں. اب وہ پیدا ہو کر نہیں آئیں گے. اللہ تعالی نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا اور پھر وہی رب قدیر حضرت امام مہدی کے دور میں ان کو زمین پر اتارے گا. وہ دوبارہ آئیں گے، مگر اپنی نبوت کا اور اپنی شریعت کا حکم نافذ کرنے نہیں آئیں گے. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امتی کی شان سے آئیں گے کہ امتیوں کی شان بڑھ جائے. اس لیے وہ آئیں گے. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیف بکم اذ ینزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. کیا شان ہوگی اس وقت تمہاری جب ابن مریم تمہارے بیچ میں تشریف لائیں گے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. امامت دو قسم کی ہوتی ہے، امامت صغرا اور امامت کبرا. مسجد کی جو امامت ہوتی ہے وہ امامت صغرا ہے، اور جو احکام سارے اپنے حلقے میں نافذ کرنے والے خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں، ان کی امامت کبرا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، تو وہ امام
اور آپ کے امام صاحب دونوں برابر نہیں ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت تمہارے امام تمہیں میں سے ہوں گے، امامت صغرا والے بھی، امامت کبریٰ والے بھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نماز کے لیے سیدنا امام مہدی فرمائیں گے آپ امامت کے لیے آگے بڑھیے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہوگا نہیں، اس وقت امام آپ رہیں گے، آپ رہیں گے۔ تو اس طرح یہ شان ہوگی، اور خلافت اس وقت حضرت سیدنا امام مہدی کے دست مبارک ہے۔ یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ہوگی تو ابھی نہ معلوم کتنے 100 سال باقی ہیں۔ اب وہ آئیں گے، اس وقت ان کے آئیں گے تو شریعت مصطفی کا نفاذ ہوگا، اور کچھ مسائل میں وہ سختیاں بھی کریں گے، اس لیے کہ وہ اس وقت کے عیسائیوں کا رد کرنا چاہیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ براءت یعنی سورہ توبہ میں کہ اہل کتاب سے جہاد کرو۔ کب تک جہاد کرو گے؟ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ مگر رسول پاک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے تو وہ جزیہ ختم کر دیں گے، جہاد ہم کریں گے جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے، جزیے پر نہیں چھوڑیں گے، ذمہ بنا کر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اتنی سختی ہو، وہ خنزیر کو ساری دنیا سے نیست و نابود کرا دیں گے، اور شراب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ دونوں چیزیں حلال تھیں۔ یہ رسول پاک کے امتی ہونے کی شان وہ ظاہر فرمائیں اس انداز میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں تو بہت دیر ہے، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے میں بھی بہت دیر ہے۔ بتاؤ کہ آقائے کائنات کے زمانے سے لے کر اب تک کیا یہ نبوت کے فیضان سے یہ زمانہ خالی ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ، ہرگز نہیں۔ کیا کلمہ نہیں پڑھا جاتا؟ کیا رسول پاک کے دین پر عمل نہیں کیا جاتا؟ کیا پرچم اسلام بلند نہیں کیا جاتا؟ کیا اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کی صدائیں بلند نہیں ہوتی؟ سب ہے، یہ سب ہے، یہ میرے آقا کا فیضان ہے۔ مگر یہ فیضان میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بڑے بڑے علماء کے ذریعے سے دنیا میں جاری فرمایا۔ ماشاءاللہ، اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو گے
جو سچے ایمان والے ہیں، جو سچے عمل والے ہیں، جو سچا دل رکھتے ہیں، سچی زبان رکھتے ہیں اور اپنا عمل سچا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب اس کے لیے یہ طریقہ رہا، جب تک خلافت راشدہ رہی اس وقت تک کیا فیضان ان خلفائے کرام کے ذریعے سے جو تقسیم ہو رہا تھا وہ کس کا فیضان تھا؟ آقائے کائنات کا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کے سامنے جب کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا جس کا حل اس فی البدیع ان کو سمجھ میں نہ آتا تو بڑے بڑے صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھتے، ان میں ہی سے کوئی ایک بتاتا کہ رسول پاک نے اس طرح سے یہ حکم دیا تو اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حکم جاری فرماتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ جب تک انزال نہ ہو وطی میں وضو کافی ہے۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ جا ان کو بلا کے لا اور ساتھ میں تو بھی آ تاکہ گواہی دے کہ تیرے سامنے اس نے یہ کہا۔ اب ان کو بلا کے لائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تم مسئلہ آپ نے کیسے بتایا؟ کہ حضرت ابی بن کعب نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ انما الماء من الماء۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، صحابہ کو جمع کیا، ان میں دونوں طرح کا بیان آیا۔ پھر سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا یہاں انہوں نے ایک نمائندہ بھیجا، وہاں سے جواب آیا، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ ایسا معاملہ میرا رسول پاک کے ساتھ خود ہے۔ پھر فاغتسلنا، انہوں نے بھی غسل فرمایا اور میں نے بھی غسل کیا۔ اسی پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا تمام صحابہ کرام کو کہ جو لوگ یہ حکم دیتے ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا کہ لا انما الماء من الماء، یہ فرمایا، وہ منسوخ ہو چکا ہے، وہ پہلے کا حکم ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ انما الماء من الماء کان فی بدء الاسلام ثم نسخ، کہ یہ ابتداء اسلام کا مسئلہ ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ یہ تو اب غیر مقلد لوگ صرف حدیث کو ہی جانتے ہیں، اس کے ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتے۔
وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی ایسی شکل پیدا ہوتی کہ جس سے مستقبل میں اسلام کو نقصان پہنچے فوراً سد باب کرتے، فوراً اس کا انتظام کرتے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کا فیضان جاری رہے، عام رہے، اور کوئی غلط کار غلطی نہ کر پائے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اب یوں سنیں. خطبہ دے رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا ایکم یعلم حدیث الفتنۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کون آدمی ہے جو رسول پاک سے فتنے کی حدیثوں کو یاد رکھتا ہو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں میں کہاں انت جریء علی ذالک، تم تو فتنے کی حدیثوں کو حضور سے کریت کر پوچھتے تھے، بڑی جرأت سے تم کام لیتے تھے. کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تکفر الصلاۃ والصیام. وہ تو وہ ہیں نہیں. انہوں نے فرمایا کہ آدمیوں کا فتنہ اپنے اہل و عیال کے معاملے میں یہ ہوگا. مطلب یہ کہ بیوی کا غلام بن جائے گا، ماں کو اپنا خدمتگار سمجھے گا، دوست کو اپنا چہیتا اور قابل تعظیم سمجھے گا، اور باپ کو وہ بالکل آگ کر دے گا، چھوڑ دے گا. تو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تو وہ فتنے ہیں کہ تکفر الصلاۃ والصیام، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے ان کا کچھ کفارہ ہو جاتا ہے. میں تو وہ فتنے پوچھ رہا ہوں کہ تموج کموج البحر، سمندر کے طوفان کی طرح آئے، جو سامنے آئے اس کو لے بہا لے جائے. ایسا فتنہ بتاؤ کہ سمندر کے طوفان کی طرح سے. انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کیا مطلب؟ ان بینک و بینہا لباب عسى آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور اب قریب وہ توڑا جائے گا. فرما آپ کے رہتے ہوئے نہیں کوئی فتنہ اٹھ سکتا، دروازہ بند ہے اس بڑے فتنے کا، اور وہ دروازہ عسى ان یکسر، وہ دروازہ توڑا جائے گا. تو انہوں نے فرمایا یسر ام یفتح، کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا لا بل یکسر، وہ کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا. تو فرمانے لگے کاش وہ کھولا جاتا تو بند ہونے کی امید تھی،
توڑا جائے گا تو پھر بند ہونا کیا بند ہوگا، کیسے بند ہوگا؟ اب یہ حدیث سنا رہے تھے، حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ ہم لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے کہ حضرت عمر سے اس طرح پر میری بات ہوئی، تو ہم لوگوں نے مسروق سے کہا کہ آپ حضرت حذیفہ سے پوچھئے کہ وہ دروازہ، اس دروازے کو حضرت عمر جانتے تھے کہ ہاں وہ ایسے ہی جانتے تھے جیسے آج کے بعد کل کا دن آئے گا، وہ خوب جانتے تھے۔ تو وہ کون سا دروازہ؟ مسروق نے پوچھا وہ کون تھا دروازہ؟ فرمائے وہ عمر تھے، خود وہ حضرت عمر۔ تو اس طرح گناہوں کا سد باب کرنا، اور جتنا بھی فتنہ اٹھتا ہے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے فیضان علماء کرام کی طرف آتا ہے اور وہ فتنے مٹائے جاتے ہیں۔ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے فتنوں کا سد باب کیا، کتنے فتنے۔ غلام احمد قادیانی چھوٹا سا فتنہ تھا، اس کو جہنم میں پہنچا دیا اعلی حضرت نے۔ اشرف علی تھانوی، کوا خور رشید احمد، اور یہ قاسم نانوتوی، اور یہ خلیل احمد امبیٹوی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ ان کے وہ فتنے ہیں کہ جو ان کو ابو جہل کے گھر پہنچا رہے ہیں، بالکل ابو جہل کی کہ برابر یہ جہنم کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ تو ان فتنوں کا جو ریلا پیلا آیا، کس نے اس طوفان کا سد باب کیا؟ یہ حضرت امام احمد رضا ہے۔ اور اس سد باب کا یہ اثر ہے کہ ساری دنیا میں اس سد باب کی وجہ سے اعلی حضرت کا پرچم اسی طرح لہرا رہا ہے، سبحان اللہ۔ 100 سال بریلی میں لہرا رہا، اب ساری دنیا میں لہرا رہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح قادیانیت کے بعد وہابیت، اور وہابیت کے بہت سارے گوشے ہیں، وہ تو اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو قرآن بھلا کر کوئی دوسری آیت اس میں بڑھا دے، یہ کر سکتا ہے کہ لوگ اب وہ آیت نہ جانے، اس کے خلاف کوئی آیت پر عمل کریں، تو یہ ایسا کر سکتے ہیں، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا کہ میں متحیر ہوں کہ اس جملے کو میں کفر التزام میں رکھوں کہ کفر لزوم میں۔ اس طرح کا جملہ اس نے کہا کہ اللہ لوگوں کو کہ دل سے وہ آیت بھلا کر اب دوسری اس کے خلاف آیت رکھ دے، اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اللہ نے یہ جھوٹ بولا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے وہابیوں کے فتنوں کی ایک باڑ در باڑ ہے، اور رافضیت، بہائیت،
بابیت، کیا کیا یہ سب فتنے تھے. ہر فتنے کا اگر سد باب کیا ہے اکیلے امام احمد رضا نے کیا. سمجھ گئے آپ؟ اور الحمدللہ ان کے بعد ان کی بارگاہ کے تمام فیض یافتہ علماء اس اعلی حضرت کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے تھے. اب اخیر میں جب ذوف و ناتوانی آ گئی اس میں تو حضرت تاج الشریعہ نے اس کارنامے کو انجام دینا شروع کیا. عرب سے اٹھے فتنہ کہ عجم سے، یورپ سے کہ ایشیا سے، حضور تاج الشریعہ ہر فتنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے. انہوں نے ہم سب علماء کا فریضہ سد فتنہ اکیلے ادا کرتے، اور ہم لوگوں کو سبحان اللہ ہم لوگوں کو وہ نوازتے رہے کہ آئندہ تم لوگ تیار رہنا ایسے فتنوں کا جواب دینے. الحمدللہ مولانا حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب اس کام میں لگے رہتے ہیں، اور میں بھی نشاندہی کرتا رہتا ہوں. کام کے لائق تو نہیں رہا مگر کام لینے کے لائق بہرحال ہوں، لوگوں سے کام لے لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب پر ان کا فیضان کرم ہمیشہ جاری رہے. اللہ تعالی کرم فرمائے. میں نے بارہا اس بات کا اندازہ کیا کہ اعلی حضرت کا فیضان ڈائریکٹ حضور تاج الشریعہ پر آتا تھا. یہ میں نے خود بارہا محسوس کیا. اور حضور تاج الشریعہ اپنی نگاہ سے معذور ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی کام اخیاروں سے زیادہ کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ اس زمانے میں آپ نے کئی فتنوں کا ڈٹ کر کے جواب دیا. سمجھ گئے آپ؟ جب آنکھ سے معذور تھے اسی زمانے میں آپ نے قصیدہ بردہ شریف کی ایک شرح الفردہ تصنیف فرمائی. جب اس کو پڑھتا ہوں میں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام سیوطی ہوتے تو آج امام سیوطی ان کی بھی پیٹھ تھپاتے. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی جن کو خاتم حفاظ الحدیث کہا جاتا، حدیثوں کے آخری حافظ یہ کہا جاتا، وہ سبحان اللہ وہ بھی شاباشی دیتے حضور تاج الشریعہ کو. سمجھ میں آئی بات؟ اتنی حدیثیں، ایک ایک شعر پر حدیثوں کا انبار لگا دیا آپ نے. اور عشق کا تو وہ دربار سجایا ہے کہ سبحان اللہ عشق رسول کی جیسے برسات ہو رہی. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر بے حساب باران کرم فرمائے، اور اس کے چند چھینٹیں ہم غلامان کرم کو بھی عطا فرما دے، ہماری بخشش کا سہارا ہو جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد